الذل، ذل عاجزی. جناح عربی میں پرندوں کے پر کو کہتے ہیں. تو یعنی اپنی عاجزی کے پر شفقت اور رحمت کے ساتھ والدین کے لیے جھکا دو. اب اس سے اللہ تعالیٰ کیا فرمانا چاہتا ہے، کیا مقصود ہے؟ اتنا کچھ تو پیچھے بیان ہو چکا ہے. علماء نے فرمایا اس سے ایک مراد تو حسن الکفالہ، حسن کفالت مراد ہے. ان کے ساتھ اچھے طریقے سے ان کی کفالت کرنا، کیونکہ وہ اب تیرے زیر کفالت آ گئے. جیسے پہلے تو ان کے زیر کفالت تھا، وہ تیرے زیر کفالت آ گئے. علماء فرماتے ہیں کہ پرندہ، ہر پرندہ اپنے بچوں کو سکھاتا ہے نا، اڑنا سکھاتا ہے، چیزیں سکھاتا ہے، وہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کا فطری نظام رکھا ہے. تو کہتے ہیں کہ پرندہ جب اپنے بچوں کو پر تربیت کرنے کے لیے، سکھانے کے لیے ارادہ کرتا ہے تو اپنے پر کھول کر اپنے بچوں کو اپنے پروں کے نیچے لے لیتا ہے. یہی حسن کفالت والدین کے ساتھ تیرے انداز میں بھی ہونا چاہیے. ایک معنی. دوسری تفسیر علماء نے یہ بیان فرمائی کہ پرندہ جب اڑتا ہے تو پروں کو اوپر لے جاتا ہے، اور جب پرواز ختم کرتا ہے تو پروں کو نیچے لے آتا ہے. تو نیچے لے آنا عاجزی کی طرف کے لیے کنایا ہے. تو مطلب پروردگار عالم جل جلالہ یہ ارشاد فرمانا چاہتے ہیں کہ عاجزی اور انکساری ان کے سامنے تیری رہنی چاہیے. لیکن فرمایا من الذل. اب یہ ذل کا لفظ دو معنوں میں آتا ہے. ایک ذل ذلت ہے جو عزت کے مقابلے میں آتا ہے، اور ایک ذل کا معنی ہے سدھایا ہوا، سکھایا ہوا. یہ جانور کے لیے بولا جاتا ہے، جو جس جانور کو سکھا دیا گیا ہو، مذلل اس کو کہتے ہیں. اب رب ذوالجلال جل مجدہ الکریم کے ارشاد فرمانے کا معنی علماء نے یہ بیان فرمایا کہ جس طرح رعایا اپنے بادشاہ کے سامنے کئی دفعہ ذلیل و خوار ہوتی ہے، اور غلام کو کبھی اپنے آقا کے سامنے ذلت اٹھانی پڑتی ہے، تو ایسا بھی معاملہ آئے تو تم نے درگزر سے ہی کام لینا ہے اور اس کو اپنے لیے سعادت ہی سمجھنا. اور دوسرا معنی کریں اگر کہ ذل کا معنی جانور جو سکھایا ہوا ہو، تو علماء نے کہا دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دوسرے کئی اور مقامات پر بھی یہ لفظ ذل کا استعمال فرمایا. ذللا زمین کے لیے فرمایا کہ زمین کو ہم نے سورہ ملک میں کہ زمین کو ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا کہ جیسے مرضی اس پر چلتے رہو، اور جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا. تو جس طرح زمین پر آپ جو کرنا چاہیں، جیسے کرنا چاہیں، پاؤں ماریں اس پر، کدالیں چلائیں اس پر، تو وہ آپ کے سامنے مسخر ہے. اور سدایا ہوا جانور جب کہیں کھڑے ہو جاؤ تو وہ کھڑے ہوتا ہے، جب کہو بیٹھ جائیں تو بیٹھ جاتا ہے. تجھے بھی اپنے ماں باپ کے سامنے ایسے ہی رہنا. یہ ہے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ. اور من الرحمہ کا لفظ لا کر علماء نے فرمایا یہ من تعلیل کے لیے ہے. کبھی ریاکاری کے لیے اولاد بڑی والدین کے سامنے عاجزی کرنے لگ جاتی ہے، اور کبھی تو اپنے اور مقصد ہوتے ہیں ان کے لیے، یا دل میں ناگواری یا مجبوراً کر رہی ہے، تو اللہ فرماتا ہے نہیں، پھر تیرا کوئی اجر نہیں ہے. یہ جو بھی معاملہ ہو من الرحمہ، یہ رحمت کے ساتھ ہونا چاہیے. اور علماء نے کہا اس کے مفہوم میں یہ داخل ہے کہ جب بندہ غصے میں آتا ہے، ذرا غور فرمائیے گا، تو غیظ و غضب انسان کا سب سے پہلے کس چیز سے ظاہر ہوتا ہے بتائیں جی؟ جب آپ کسی پر ناراض ہوں، بری لگے کوئی بات، تو سب سے پہلے غصہ کدھر سے ظاہر ہوگا؟ آپ کی آنکھوں سے. آپ گھوریں گے اس کی طرف. تو فرمایا کہ ناگواری کی نظر اٹھا کے بھی ان کی طرف دیکھنا نہیں. وَقُلْ، پھر ان کے لیے دو پانچواں حکم کیا ارشاد فرمایا؟ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. ان کے لیے دعائے رحمت کرنی. کیا کرنا ہے ان کے لیے دعائے؟ علماء فرماتے ہیں کلمۃ جامعۃ لخیرات الدنیا والآخرہ. رحمت وہ کلمہ ہے جو دنیا آخرت کی ہر بھلائی کو شامل ہے.
آپ کسی کے لیے یہ دعا کرنا چاہیں کہ تمہیں دنیا اور آخرت کی ساری رحمت، ساری بھلائیاں مل جائیں، ساری نعمتیں مل جائیں، تو آپ دعا کریں کہ اللہ تجھ پر رحمت کرے، تو یہ سب سے بڑی دعا اللہ تعالیٰ نے مخصوص فرمائی کہ تم نے اپنے والدین کے لیے کرو۔ تو فرمایا ان کے لیے دعا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان پر رحم فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھ پر رحم فرمایا۔ اب ربیانی صغیرا، اس پر غور فرمائیے، یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں حوالہ دیا کہ جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے پالا۔ توجہ، دعا تو اب والدین کے لیے کر رہے ہیں نا، تو بس اتنا کافی ہے، رب ارحمہما رب ارحمہما، یا اللہ ان پر رحم فرما، ان پر۔ تو یہ آگے یہ کو فرمایا کما رب، یا اللہ اس طرح رحم فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے میری تربیت فرمائی، اس طرح رحم فرما۔ اس کا کیا معنی ہے؟ تو کہا ہے کہ جب کبھی ان کی خدمت کرتے کرتے تھک جائے نا، تو یاد کرنا ایک زمانے میں تو بھی تھا، تو بھی محتاج تھا، تیری ہر ضرورت بھی یہ پوری کرنے والے تھے۔ تو اپنے بچپن کے زمانے کو تم یاد کرنا، ایک پہلو۔ دوسرا نقطہ یہاں یہ ہے کہ اگر تو نیک انسان ہے تو ہر نیک انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ برابری تو کرے، بدلہ تو دے، برابر کا چلے، زیادہ نہیں تو۔ تو جب انہوں نے تیرے ساتھ نیکی کی ہے تو بدلے میں تجھے بھی نیکی کرنی چاہیے، کیونکہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ اس لیے فرمایا ربا یعنی صغیرہ۔ علماء نے فرمایا تیسری چیز اللہ نے یہ بھی یہاں بیان فرمائی ہے کہ اولاد کی تربیت گورنمنٹ کا کام نہیں ہے، سرکاری اداروں کا کام نہیں ہے، ربا یعنی صغیرہ بتا رہا ہے کہ یہ کام والدین کا ہے، کہ جیسے انہوں نے بچپن میں احسان کیا۔ اور یہاں ایک بڑی قابل توجہ بات عرض کرنے لگا ہوں، بڑھاپے میں جب والدین ناگوار ہوتے ہیں، اولاد کی طرف سے تکلیف، اذیت اور ناگواری پہنچتی ہے، تو وہ دل میں کچھ سوچتے ہیں، اور وہ دل کی سوچی ہوئی بات بول کے اپنے کانوں کو بھی نہیں سناتے۔ پھر توجہ کیجیے، والدین ناگوار ہوئے اولاد کی کسی بات پر، دل میں ناگواری آئی، اور اس ناگواری کا اظہار بول کر انہوں نے اپنے کانوں کو بھی نہیں سنایا، لیکن رب ذوالجلال ان کے دل کی ناگواری کو ہی جان لیتا۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوا، یا رسول اللہ میرا باپ مجھ سے میرا مال چھیننا چاہتا۔ حضور نے فرمایا اس کے باپ کو بلاؤ۔ جبرائیل آئے اور جبرائیل نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ جب اس کا باپ آئے نا تو آپ اس سے پہلے یہ پوچھیں کہ جو تو نے اپنے دل میں شعر پڑے ہیں اور تیرے کانوں نے بھی نہیں سنے، وہ تو مجھے سناؤ پہلے۔ اللہ، تو حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ شخص جب حاضر ہوا تو سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے اسے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل کے ذریعے مجھے بتایا ہے کہ تو اپنے بیٹے پر ناگوار ہوا ہے، تو تم نے دل میں کچھ اشعار پڑے ہیں، تو وہ تیرے کانوں نے بھی نہیں سنے، تو وہ مجھے سنا۔ تو بولنے لگے، غدوتک مولودا وعلتک یافیا، وہ سارے اشعار انہوں نے سنا دیے، جن کا خلاصہ یہ تھا کہ اے میرے بیٹے، جب تو بچہ تھا تو بچپن میں تیری ہر ضرورت میں پوری کرتا تھا، تو بیمار ہو جاتا تھا، تیری تکلیف دور کرنے کے لیے کس ڈاکٹر کے دروازے نہیں دستک دیتا۔ کئی دفعہ تیری بیماری کی حالت میں رات کو میں جاگتا رہا، جیسے مرض تجھے نہیں لگا ہوا، مرض مجھے لگا ہوا ہے۔ آج تو میرے ساتھ اس طرح کا سلوک بھی نہیں کرتا جس طرح کا سلوک ایک اچھا پڑوسی ایک اپنے اچھے پڑوسی کے ساتھ کرتا۔ کم از کم اتنا سلوک تو میرے ساتھ کر۔ تو پروردگار عالم جل مجدہ الکریم نے رب یعنی صغیرہ کہہ کر یہ بیان فرمایا ہے
کہ بچپن میں جس طرح انہوں نے تم پر احسان کیا تو اگر تمہیں کوئی ناگواری آنے لگے تو اس بچپن کو یاد کرتے رہے۔ تو پانچویں چیز اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی۔ گفتگو کے آخری حصے میں پہنچ چکا ہوں، کچھ باتیں اور ہیں وہ آپ سماعت فرمائیں، کیونکہ آج ہم نے محسوس کیا تھا کہ صرف بڑھاپے کی حالت میں والدین کے جو حقوق ہیں وہ ڈسکس کیے جائیں، تو جب وہ بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت کریں۔ عیادت حق مسلم ہے۔ مسلمان کے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ 6 حقوق ہیں ہر مسلمان کے دوسرے مسلمان، ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ جب وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کرے۔ تو یہاں یہ 2 طرح سے آ گیا، حق مسلم بھی اور حق قرابت بھی، اور قرابت بھی ماں باپ والی ہے۔ تو اگر تو یہ اس کے پاس ٹھہرے ہوئے ہیں، اسی کے پاس، یا لوگ تو یہی سوال کرتے ہیں نا کہ پوچھنے والا بھی یہی پوچھتا ہے کہ والدین تمہارے ساتھ ہے، تو وہ کہتے ہیں ہاں میرے ساتھ ہے، والد نظر کہتے ہیں نہیں میں ان کے ساتھ رہتا ہوں۔ تو اب آپ ہو گئے نا بڑے، تو اب آپ کے پاس وہ رہتے ہیں، آپ نہیں ان کے پاس رہتے، اب تو گھر آپ کا ہو گیا نا، سارا کچھ کے مالک تو آپ ہیں۔ ہم نے علم و فضل کی بڑی فصیلیں طے کر لی ہیں، لیکن جہالت بھری ہوئی ہے۔ ابھی کتنی اولاد ایسی ہے جو والدین کے ساتھ لڑتی ہے، کیس کرتی ہے ان کے خلاف کہ آپ نے حصہ مجھے نہیں دیا۔ کسی فکس سے مجھے دکھائیں کہ جب تک والد زندہ ہے اس کے کسی چیز جائیداد کا کوئی اولاد کا بچہ حقدار ہی نہیں ہے، وہ تو ان کا حق ہے۔ وراثت کا تعلق تو ان کے فوت ہونے پر ہے نا۔ اگر وہ زندگی میں سارا کسی کو دینا چاہیں تو اولاد کو کہنا چاہیے، بلکہ اولاد کو کہنا چاہیے کہ والد گرامی آپ کے 10 مربع زمین ہے، وہ آپ کی ہے، آپ ساری مدرسے کو دیں، مسجد کو دیں، جو مرضی کریں۔ ہے کہیں یہ شعور؟ اگر ایک بیٹی کو یا ایک بیٹے کو کسی کمزور کو انہوں نے زیادہ دے دیا، ہم والدین کے ساتھ قطع تعلقی ہمارے لوگ کر رہے ہیں یہاں تک۔ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم راوی، اذا عاد الرجل اخاہ المسلم مشى في خرافة الجنہ حتی یجلسہ۔ فرمایا جب کوئی مسلمان کسی مسلمان مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو فرمایا وہ جنت کے باغوں میں پھر رہا ہے اور پھل چن رہا ہے جب تک وہ اس کے بعد بیٹھا ہے۔ یہ مختلف حدیث تھی، میں نے ایک حدیث وہ لی ہے جس میں سارے مضامین جمع ہو گئے۔ فرمایا فَإِذَا جَلَسَ غَمَّرَتْهُ الرَّحْمَةُ، جب وہ مریض کے پاس جا کے بیٹھ جاتا ہے تو اللہ کی رحمت آ کے اس عیادت کرنے والے کو ڈھانپ لیتی ہے۔ پتہ ہمیں ان چیزوں کا تصور ہے؟ ہمارے ہاں حال یہ ہے کہ بہشتی دروازے کے لیے گزرنے کے لیے چل پڑتے ہیں اور 8 10 دن وہاں ہیں، اور رحمت کا دروازہ جو گھر میں ہے اس کو میڈیسن دینے والا کوئی نہیں۔ تو رسول اللہ اور اللہ تعالیٰ کہاں فرما رہے رحمت بٹ رہی اور ہم کدھر لینے پہنچے ہوئے ہیں؟ شارٹ کٹ چاہتے ہیں نا، کوئی شارٹ کٹ مل جائے۔ تو قولاً کریمہ کی تفسیر میں ایک بات بھول گیا، یہاں وہ عرض کر دوں کہ میں نے جو قولاً کریمہ سے خود سمجھی چیز وہ یہ ہے کہ آپ کبھی والدین کو کہیں میرے حضور، میرے آقا، میرے سردار، میرے مرشد، یہ لفظ اصل میں ان کے لیے بنے ہیں۔ احسن ما تجد من القول، کہ جو اعلیٰ لفظ تیرے پاس ہے ان کے لیے استعمال کر۔ تو مرشدوں کے اور پیروں کی چادریں چڑھا رہے ہیں، لنگر کر رہے ہیں، اور یہ رحمت کے دروازے گھر بھٹک رہے ہیں، ان کو واش روم میں لے جانے والا کوئی نہیں، ان کا حال پوچھنے والا کوئی۔ تو یہ جان لیجیے یہ رسول اللہ کا راستہ نہیں ہے، یہ ہماری اپنی ترتیب ہے، ہم نے خود کی چیزیں وضع کر رکھی۔ حضور نے فرمایا جب تم اب دیکھو کہ رحمت کی تلاش کرنی ہے تو کسی اسپتال میں چلے جاؤ، کسی مریض کے پاس، کسی عزیز کے پاس، تو حضور نے فرمایا فَإِذَا جَلَسَ غَمَّرَتْهُ الرَّحْمَةُ، جب بیٹھ جاؤ گے مریض کے پاس تو رب کی، تم مریض کے پاس بیٹھے، رب کی رحمت نے آ کے تمہیں ڈھانپ لیا۔ پھر کیا؟ 2 چیزیں، پہلے کیا فرمایا؟ جب اس کے بعد تم جب تک رہو گے تو جنت کے میوے چن رہے ہو،
دوسری بات فرمائی کہ رب کی رحمت ڈھانپ لے گی. پھر آگے فرمایا فَإِنْ كَانَ غُدْوَةً صَلَّى عَلَيْهِ 70,000 مَلَكٌ حَتَّى يُمْسِيَ وَإِنْ كَانَ مَصَانٍ صَلَّى عَلَيْهِ 70,000 مَلَكٍ حَتَّى يُصْبِحَ او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. ترمذی اور ابن ماجہ اور حاکم نے اس کو روایت کیا. حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مریض کے پاس عیادت کے لیے تم گئے تو اگر وہ وقت ہے صبح کا وقت تم نے عیادت کی تو شام تک اللہ تعالیٰ نے 70,000 فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی ہے کہ وہ تیرے لیے اللہ سے رحمت مانگتے رہے. صلی علیہ اس پر درود پڑھ رہے ہیں، اس کے لیے رحمتیں مانگ رہے ہیں. کس کے لیے؟ عیادت کرنے والے کے لیے. کتنے فرشتے؟ 70,000. اور فرمایا کہ اگر شام ہے، شام کے وقت میں تو نے یہ کی تو ساری رات 70,000 فرشتے کہتے رہیں گے یا اللہ اس پر رحمت فرما، یا اللہ اس پر. اور پہلے میں نے آپ کو بتا چکا ہوں کہ دنیا اور آخرت کی ساری بلائیوں کو جمع کرنے والا کلمہ رحمت ہے. تو وہ آپ کو گویا ایک مریض کی شام کو عیادت کی تو صبح تک 70,000 فرشتے کہہ رہے ہیں یا اللہ اس عیادت کرنے والے کو دنیا اور آخرت کی ساری بلائیاں دے. اب رب نے جب ڈیوٹی ان کی لگائی ہے تو ماننے گا نہیں ان کی بات، دعا قبول نہیں کرے گا. اور یہ عیادت اگر آپ ماں باپ کی کر رہے ہیں پھر اس کا درجہ کتنا عظیم. اللہ اکبر. والدین کی عیادت اور عام مریض کی عیادت میں علماء نے کہا فرق ہے. علماء نے کہا یہاں تفقد احوال اور تعہد احوال ہے. تفقد کا مطلب ہے پوری چھان بین کرے. میں جان نہ چھوڑا، گیا تھا بیگم بچوں کو لے کے گیا، تھوڑی دیر کے لیے خیال پوچھا، حال پوچھا، 2-4-8 دن بعد اور آ گیا. 12 بچے جن ماں باپ نے جنے ہیں وہ ہاسپٹل کی چارپائی پر اکیلے یا ایک آدھ بچے کے ہاتھ میں سسکتے مر رہے ہیں. مجھے ایسا بھی خود شخص نے بتایا کہ میرا بھائی رات کو آیا جب والد فوت ہو چکے تھے تو تھوڑی دیر ہو کے چلا گیا. کہہ رہا جب میں دوبارہ اس کو ملنے گیا تو وہ سو رہا تھا اپنے گھر اپنے بچوں کے ساتھ. تو یہ بدبختی اور یہ مادیت پرستی کس قدر اس نے ہمارے دلوں پہ احاطہ کر لیا. اب جتنی باتیں آپ نے احادیث سنی ہیں تو آپ بتائیے کہ رب کی رحمت کدھر بٹ رہی ہے اور ہم کدھر بھٹک رہے ہیں. ہم کدھر بھٹک رہے ہیں. تو فرمایا کہ ان کا حال چال پوچھنا عام مریض جیسا نہیں ہونا چاہیے. ہر چیز کی چھان بین پوری کرنی ہے. خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ کبھی انہیں کسی چیز کا سوال نہ کرنا پڑے، مانگنا نہ پڑے. جو ان کی ضرورت ہے، دل میں ضرورت پیدا ہونے سے پہلے تم ان کے سامنے اپنی بساط کے مطابق حاضر کر دو. تو پھر تم ان کا جو ہے حال چال صحیح طریقے سے پوچھ رہے ہو. کہ مریض کو جو چاہیے وہ اسے پرووائڈ کرے. کیا کہیں گے؟ رپورٹس کروائے، ان کی میڈیسن دیں ان کو. مریض کا دل لگانا، اس کے دل کو بڑھانا، اس کے دل کو سکون پہنچانا اور ایسے طریقے اختیار کرنا. یہ سب علماء نے لکھا ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. اگر والدین جب بیمار ہو جائے تو ایسے طریقے سارے اختیار کرے جن سے ان کے دلوں کو خوشی دل کو پہنچے، دل کو نشاط پہنچے، اکتاہٹ کسی قسم کی نہ ہو. اور پھر یہ نہ دائیں بائیں دعائیں کراتا رہے کہ اب ان سے جان چھوٹ ہی جائے تو اچھا. بلکہ ہر وقت اپنی جھولی رب کے حضور ان کی لمبی زندگی کے لیے پھیلائے. ان کے لیے لمبی زندگی کے لیے، یعنی یہ سارا کچھ مرض کی حالت میں ان کی تیمارداری، ان کی پوری خبرگیری، ان کی ہر ضرورت کو پورا کرنا، ان کا دل لگانا، ان کے دل کو خوشی پہنچانا. وہ فضول کو کسی اپنی پرانی باتیں سنانا چاہتے ہیں، آپ کو بیٹھ کے سنتے رہیں، سر دھنتے رہیں. رب کی رحمت میں آپ نفلوں سے زیادہ ثواب ہے، صلاۃ تسبیح سے زیادہ ثواب ہے. اللہ درود پاک پڑھیے. مجھے وہ یاد یہ آ گیا کہ گاؤں میں نے جانا تو ماں جی منتظر ہوتے تھے
تو نماز باجماعت پڑھنی، ان کو خیال ہوتا تھا کہ یہ باقی نماز جو ہے نا مسجد میں نہ پڑھے، آ کے میرے پاس۔ تو اگر کسی نے مجھے روک لینا کو مسئلہ پوچھنے کے لیے، ذرا گاؤں میں کل تھوڑے وقفے کے بعد آپ جائیں تو مجھے فیل ہونا کہ ان کو میرا انتظار تھا، تو مجھے کہنا تم کدھر رہ گئے تھے۔ فرض پڑھے، اور فرض بھی اگر آپ باجماعت بھی نہیں پڑھ سکتے اور ان کو ضرورت ہے۔ یہاں میں بڑی اہم بات کرنے والا ہوں آپ سے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آ رہا ہے، یا رسول اللہ حج کرنا چاہتا ہوں، ایک آ رہا ہے یا رسول اللہ جہاد کرنا چاہتا ہوں، آپ کیا فرما رہے ہیں دونوں کو؟ آپ نے سن رکھی ہیں یہ حدیثیں، اور میں ماں باپ ہیں، تو فرمایا نہ جہاد کی ضرورت ہے نہ حج کی ضرورت ہے، جاؤ ماں باپ کا خیال رکھو، ان کی خدمت گزاری کرو۔ تو اگر حج سے اور جہاد سے زیادہ ان کا خیال رکھنا ضروری ہے تو آکسفورڈ یونیورسٹی میں میرا پڑھنا کیسے زیادہ ضروری ہو گیا، اور باہر کی کمائی کرنا کیسے میرا زیادہ ضروری ہو گیا۔ مجھے بڑا اچھی طرح یاد ہے، والد صاحب بھی حیات تھے لیکن بیمار تھے، تو ناروے میں ختم نبوت کے ایک کاز میں کچھ علماء کی ضرورت تھی، تو وہاں میرا نام منتخب ہو گیا۔ اب میں نے ماں جی کے سامنے سوال کیا تو ماں جی خاموش، نہ کہیں کہ چلے جاؤ اور نہ کہیں کہ نہ جاؤ، بس کوئی جواب نہ دیں۔ میں نے پوسٹ پون کر دیا، اور وہ میرا وہ وقت تھا جس وقت میں ایک نوجوان کو پاس کو ہر چیز کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، نہ جاب تھی نہ کچھ تھا، اور وہ وقت تھا جب مجھے بہت زیادہ ان چیزوں کی ضرورت تھی، اور میرے لیے وہ بہت بڑا موقع تھا۔ بہرحال میں نے ان کی خاطر قربان کر دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا مجھے پھل یہ دیا کہ ماں جی کی جب روح قفس انصری سے پرواز کر رہی تھی تو وہ بھی میرے ہاتھوں میں تھی، اور والد صاحب جب جا رہے تھے تو وہ بھی میرے ہاتھوں میں۔ اور آج کون سی چیز ہے جو ان کی دعاؤں سے اللہ نے مجھے عطا نہیں فرمائی، اور میں بارہا ایسی چیزیں فیل کرتا ہوں کہ کوئی ہے میرے پیچھے جس کی دعائیں مجھے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ والدین کی طرف سے بھی اس میں بہت بے اعتدالی ہے، وہ میں 3 آڈیوز ریکارڈ کروائیں گے میں نے اس پر۔ والدین نے بھی کل زندگی اولاد کو سمجھ لیا، نہ اللہ کی ضرورت ہے نہ عبادت کی ضرورت ہے نہ کسی حق حقوق کی ضرورت ہے، حرام حلال اکٹھا کر کے بس اولاد کو پالتے رہے، ٹھیک ہے کریں۔ ایسی اولاد جو آپ کو دے گی وہ بعد میں دے گی۔ تو والدین خود ہے، بیٹی کو چائنا بھیج رہے ہیں PhD کے لیے، بیٹے کو ڈاکٹریٹ کے لیے امریکہ بھیج رہے ہیں، اکیلے مر رہے ہیں خود گھر میں، وہ بھی رحمت سے دور ہیں، یہ ان سے دور ہیں۔ یہ مغرب کے کلچر نے ہمیں سبق سکھا لیا، اور ہم نے یہ قرآن کے سبق پڑھے سمجھے ہوتے تو پھر نہ ان کی انگلی پکڑ کر چلتے۔ ہم میں سے بڑے متدین لوگ بھی شکار ہیں اس چیز کا، اور اس میں پھر رہے۔ ہم نے اس 4 دن کی عارضی چمک کے حصول کے لیے حقیقتوں کو فراموش کر دیا، اور آج ہم نے چھلکوں پر اکتفا کر لیا ہے، گدے اور مغز سے خارج نکل چکے ہیں۔ ابھی تو ہم ایک ٹاپک پر صرف بات کر رہے ہیں، والدین کے حقوق کے حوالے سے۔ تھوڑا آگے آ جائیے۔ جب ان کے پاس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب عیادت کے لیے آئے تو دعا کرے۔ کیا ہمیں دعا وہ یاد ہے جو مریض کے پاس جا کے کرنی چاہیے، اور والدین بیمار ہوں تو اولاد کے ذمے ہیں کہ ان کے لیے وہ دعا کرے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عبد مسلم يعود مريضا لم يحضر اجله فيقول 7 مرات اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك الا عوفي او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کوئی بندہ مسلم کسی مریض کی عیادت کرنے کے لیے جائے، موت نہ اسے آ چکی ہو، پھر یہ دعا 7 دفعہ پڑھے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، یہ دعا پڑھے 7 مرتبہ، تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، امام بخاری نے اس کو ادب المفرد میں روایت کیا ہے، فرمایا موت نہ آ چکی ہو، جو بھی بیماری ہوگی اللہ اس دعا کی برکت سے شفا عطا فرما دے۔ تو والدین کے پاس جائے تو یہ دعا کرے ان کے لیے، اور ان سے دعا کروائے بھی، یہ بھی وہ حقوق میں سے شامل ہے۔ اس حالت میں والدین سے دعا کرواتا رہے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرمایا قال علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخلت على مريض فمره ان يدعو لك فإن دعاءه كدعاء الملائكة او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، جب کسی مریض کے پاس جاؤ تو اسے کہو کہ میرے لیے دعا کر۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإن دعاءه كدعاء الملائكة، فرمایا مریض کی دعا ایسے ہی مقبول ہے جیسے فرشتوں کی دعا اللہ کی بارگاہ میں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تو عام مریض کی بات ہے نا، تو جن کے تم جگر پارے ہو اور لختے جگر ہو، دل کے ٹکڑے ہو، اور وہ تمہیں دیکھنے کو ترس رہے ہیں، تم انہیں لمس بھی کر رہے ہو، دعائیں بھی دے رہے ہو، دعائیں کروا بھی رہے، تو وہ کس شان سے تمہارے لیے دعا کریں گی؟ اور نہ جانے تیری 20 سال بعد آنے والی کون کون سی مصیبتیں اور مشقتیں ان دعاؤں کی وجہ سے ٹل جائیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو دور فرما دے۔ اس موقع پر ایک اولاد کے حقوق میں یہ چیز شامل ہے کہ والدین کے دل کی ڈھارس بندھائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رحمت کی امید لگائے۔ وہ بہت کمزور ہو گئی، ان کی قوا کمزور ہو گئی، بینائی کمزور ہے، اعضاء کمزور ہے، ذہن ساتھ نہیں دے رہا، عقل سٹھیا گئی ہے۔ تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسے وقت میں قرآن کی رحمت کی آیات سے سنائے اپنے والدین کو، اللہ کی رحمت کی آیات، حضور کی رحمت والی احادیث سنائے، اور ان کو وہ عمل یاد کروائے اچھے جو وہ دنیا میں کرتے تھے، اور کہے آپ بڑے نیک تھے، آپ پر اللہ رحمت کرے گا۔ اصل میں اس کے پیچھے ایک اور حدیث پاک ہے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے پاس گئے جو جان کنی کے عالم میں تھا، تو فرمایا اے بندے تیرا اس وقت کیا حال ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ حال یہ ہے، اللہ کی رحمت کی امید ہے اور اپنے گناہوں کا خوف ہے۔ تو حضور نے فرمایا موت کے وقت جس پر یہ حالت ہو نا، تو جس سے وہ بچ رہا ہے اللہ اسے بچا لے گا، جس کی امید کر رہا ہے اسے دے دے گا۔ اب اس وقت میں، اس حالت میں، کمزوری کی حالت میں نہ جانے کیا خیالات چل رہے ہیں ہر وقت ان کے دماغ میں۔ مجھے بڑا اچھی طرح یاد ہے کچھ عرصہ پہلے ہی میرے سسر محترم جناب حاجی محمد دین بٹی مرحوم کا انتقال ہوا، تو میں ان کے پاس آیا کرتا تھا عیادت کے لیے۔ وہ بڑے شوخ مزاج تھے، لیکن آخر عمر میں جا کے وہ خاموش سے ہو گئے تھے، ان کا مزاج بدل گیا۔ تو میں نے انہیں آ کر کہنا کہ بھائی صاحب آپ نے بڑے اچھے کام کیے ہیں، مسجد بنوائی ہے، آپ بڑے مدارس کے ساتھ کام کرتے ہیں، اللہ نے آپ پر بڑی رحمت کر دینی ہے۔ تو میں اسی لیے کہتا تھا کہ مجھے یہ حدیث یاد تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کا فرمان حکم دیا۔ اب والد نے اگر کوئی نیک کام کیے ہوں گے تو اولاد یاد دلائے گی، اور اولاد کو بھی یہ تربیت کی ہے تو اولاد یاد دلائے گی۔ والد صاحب تو دو چار کے چکر میں گزر گئے ساری زندگی۔ اب بات یہ ہے کہ ساری زندگی جو معاملات رہے اس وقت تو وہی ہوگا۔ یہ بڑی اہم پوائنٹ ہے، یہ بھی سمجھنے والا ہے۔ تو ابھی الیکشن میں میری بھی پریزائڈنگ پر ڈیوٹی تھی، تو میں نے لوگوں کا حال دیکھا ہے کہ ہم نے دل کن کو دیا ہوا ہے، کن کے لیے مرنے مارنے ہم راضی ہیں اور قربان کرنے راضی ہیں۔ تو ظاہر ہے موت کے وقت بھی وہی چیزیں یاد ہوگی نا جن کے پیچھے ساری زندگی بھاگتے رہے۔ وہ مولانا روم فرماتے ہیں ایک بندے نے طوطا پالا تھا، اس نے بڑے ذکر اذکار سکھائے تھے، جب بلی نے پنجہ مارا تو وہ ٹیں ٹیں کرنے لگا، تو اس نے کہا میں نے تو تمہیں بڑی سبحان اللہ سکھائی تھی، وہ تیری کدھر گئی؟ تو جب موت پنجے گاڑتی ہے نا تو پھر وہی یاد رہتا ہے جس کے ساتھ، جس کی یاد دل کو لگا کے رکھی۔ اور یہ بڑے بڑے لوگوں کا یہ حال رہا ہے، اور اس وقت بندہ مومن کو یہی توجہ ہونی چاہیے کہ وہ کس کے سامنے حاضر ہونے والا ہے۔ یہاں علماء کرام نے بخاری کی وہ حدیث ذکر فرمائی ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جب زخمی ہو گئے تو پریشان تھے بہت زیادہ، تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پاس آئے اور آ کر کہا اے امیر المومنین کیوں پریشان ہیں؟ اب سنیے گا مومن کی کیا حالت ہے اور عبداللہ بن عباس کیا وصیت کر رہے ہیں، اور ایک مومن کا حال کیا ہونا چاہیے اس وقت میں۔ کہا ہے امیر المومنین کیوں پریشان ہیں؟ آپ رسول اللہ کے صحابی تھے،
اور رسول اللہ دنیا سے اس حالت میں گئے ہیں کہ وہ آپ سے راضی تھے. ان کے بعد آپ ابو بکر کے صحابی بنے اور وہ بھی دنیا سے اس حال میں گئے کہ وہ آپ کو امیر المومنین بنا کر گئے ہیں, وہ بھی آپ سے راضی تھے. اس کے بعد آپ ہمارے خلیفہ بنے اور ہم ساری امت آپ سے راضی ہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلی دو باتیں جو تم نے کی ہیں, خلاصہ عرض کر رہا ہوں حدیث کا, اور میں نے پہلی جو تم نے دو باتیں کی ہیں اس پر تو وہ تو اللہ کا خاص فضل اور احسان ہے. تو یہ جو ذمہ داری مجھے سونپی گئی تھی اس سے میں ڈر رہا ہوں کہ میں نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. فرمایا آج عمر کو اگر روئے زمین کے برابر سونا بھی مل جائے اور اللہ لے کر اس کو چھوڑ دے تو اسی خوف میں فرمایا تمہیں کیا پتا ہے میں کس کے حضور حاضر ہونے والا. تو اب یہ اس حاضری کی امید جو ہے اسے دلانے کے لیے, اسے اس حاضری کی امید دلانے کے لیے اولاد محنت کرے, ان کو رحمت والی آیات سنائے, ان کو ان کے اعمال تاکہ اللہ کی رحمت کی طرف امید بدھے ان کی. اور اگر زیادہ ذوق بڑھ جائے اور آپ سمجھیں کہ اب آخری وقت ان کا آ گیا, یہاں تک ہم گفتگو کریں گے, اس سے آگے انشاءاللہ اگلے حقوق جو دنیا سے جانے کے بعد والدین کے ہیں نیکسٹ سیمینار میں انشاءاللہ ہم ان پر بات کریں گے اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا. تو آخری چیز کیا ہے کہ فرمایا کہ ان کو پھر شہادتین کی تلقین کریں, لا الہ الا اللہ کی تلقین کریں. ان کے پاس پڑھا جائے, جو علماء نے بتایا کہ جو فوت ہونے والا اس کے پاس کلمہ پڑھے, یہ پڑھا جائے لا الہ الا اللہ کا ذکر کیا جائے, اسے کہا نہ جائے تو پڑھے. کہیں گے آپ تو کہیں وہ انکار نہ کر دے کیونکہ وہ اس وقت سکرات کے قبضے میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, یہ بھی غور سے بات سنیں, رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ, اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو. دوسری حدیث پاک میں 3 حدیثیں جمع کر رہا ہوں. دوسری حدیث میں فرمایا یبعث کل عبد علی ما مات علیہ, فرمایا بندہ جس کام میں مرے گا فوت ہوگا اسی میں اٹھایا جائے گا. تو جب لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوا فوت ہوگا تو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوا ہی اٹھایا جائے گا. اور تیسری حدیث میں فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, فرمایا دنیا سے جاتے وقت جس کے آخری, یہ جو ہے جو آپ کہتے ہیں کہ کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے وہ بندہ فوت ہوا, تو فرمایا جس کا آخری کلمہ کلمہ شہادت ہے وہ جنت میں داخل ہوگا. اب یہاں ایک عجیب و غریب واقعہ سنیے جو امام ابو حاتم نے ذکر فرمایا. امام ابو زرع ایک جلیل القدر محدث ہیں, محدثین میں بھی ان کا ایک خاص مقام ہے, جو علل حدیث پر بات کرنے والے ہیں, یہ ہر محدث نہیں کرتا, جلیل القدر محدث ہیں. اب ان پر جان گنی کا وقت ہے اور محمد بن مسلم بن بارہ اور دیگر محدثین ان کے پاس جمع ہیں. توجہ ہے, سبحان اللہ. تو اب وہ سوچ رہے ہیں کہ ابو زرع کو کون تلقین کرے. یہ تو خود ساری زندگی وہ معاذ بن جبل والی حدیث روایت کرتے رہے, آپس میں وہ سوچ رہے ہیں. اب انہوں نے طریقہ یہ اختیار کیا کہ ایک محدث نے اپنی سند حدیث پڑھی اور حضرت معاذ بن جبل پر جا کر چھوڑ دی. پھر دوسرے محدث شروع ہوئے, انہوں نے اپنی حدیث کی سند پڑھی اور متن پڑھے بغیر چھوڑ دی. تو جب وہ دونوں نے حدیث پڑھ دی تو بستر مرگ سے حضرت ابو زرع نے سر اٹھایا اور کہا حدثنا عبد الحمید بن جعفر قال حدثنا صالح بن ابی حبیب قال حدثنا کثیر بن مرہ عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ. پوری حدیث پڑھی, اپنے اساتذہ کی سند بیان کی اور کہا کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ داخل الجنہ. یہ کہا اور اپنی جان رب ذوالجلال کے سپرد فرما دی. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یہ مختصر سا خلاصہ ہم نے عرض کیا ہے, کوشش کی ہے
اللہ تعالیٰ کے احکام اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ طریقہ، وہ سلوک ہم نے جو والدین کے ساتھ ان کے بڑھاپے کی حالت میں کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق بخشے ان مجالس میں شرکت کی اور ان احکام کو سمجھنے کی، اور ان کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں نوازے اور ہمارے والدین کو اپنی خصوصی رحمتوں کے سائے میں رکھے۔